من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق اللہ العظیم.
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کو رزق عطا فرمانے والا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے اور جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، والی بطحہ پیکر صبر و رضا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یکم محرم الحرام خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ایک انگریز لکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اگر 10 سال صرف اور مل جاتے تو اس پوری کائنات میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا، اسلام ہی اسلام ہوتا۔ جن کے بارے میں ان کی زندگی میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹیکس کے بارے میں شکایت کی، اور آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باغات کا حساب لگاؤ، جتنا بنتا ہے اتنا لے لو۔ اس یہودی نے صحابی کو آفر کی، رشوت کی، میرے باغات اور پھل ذرا کم لکھ دو، 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 20 گنا رشوت بڑھاتا گیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، نہ 1 دانہ کم لکھوں گا نہ 1 زیادہ لکھوں گا۔ وہ یہودی واپس آیا اور حضرت عمر کو دیکھ کر یوں بازو آسمان کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، عمر تیرے انصاف کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے اور زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ تیرا عدل ہی تو ہے کہ نہ آسمان پھٹا ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ زمین نے اپنی جگہ چھوڑی ہے۔ تیرے جیسا حکمران دنیا کہاں دیکھے گی کہ اپنوں سے بھی انصاف اور اغیار سے بھی انصاف۔ بات عدل کی آئے تو اپنا اور پرایا دیکھا نہیں جاتا، جو حق ہے، جو سچ ہے، فیصلہ وہ ہوتا۔ جنہیں روایات جن کے متعلق ملتی ہے اور کیا اعزاز ہے، کیا عزت، کیا احترام، کیا عظمت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ما اخرجک یا ابا بکر، ابو بکر اس وقت گھر سے نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اب ابو بکر وہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
جن کے صدقے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، جن کی نجات کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، کہنے لگے اخرجنی الجوع، اللہ کے رسول علیہ السلام 11 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، گھر سے نکل کر آپ کی طرف جا رہا تھا شاید کچھ مل جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی سوچ کر تو میں تیرے گھر آ رہا تھا، مجھے تو 20 دن گزر گئے نفلی روزہ رکھتے ہوئے کہ کچھ بھی نہیں کھانے کو، اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ما اخرجک، تم کیوں آئے ہو بھائی؟ یہاں آپ نے فرمایا تھا عمر انت لسان اللہ، عمر تو اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا، تجھے اگر اللہ کی زبان کہا جائے تو کم نہیں، تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا، جو بولتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا، جو سوچتا ہے اللہ وحی نازل کر دیتا ہے، جس راہ سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، تو وہ ہے اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا۔ اور حالات معاشی کہ حضرت اخرجنی الجوع، مجھے بھی بھوک لگی ہے، کئی دن ہو گئے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ عظمتیں کیا ہیں، مقام کیا ہے، شانیں کیا ہیں کہ کسی کو اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا کہا گیا، کسی کی نجات اور صدقے کا ذکر قرآن میں، اور سید الانبیاء، اور تینوں اس حال میں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور کئی دن سے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں غزوہ یرموک میں نے اہل کتاب کی بعض کتب کو اٹھا لیا، جنگ ہوئی جیسے لائبریریاں ہوتی ہیں، میں نے اہل کتاب کی کچھ کتابوں کو اٹھایا، اور اللہ کی قسم ہے جو نبیوں پر کتابیں اتریں یہود و نصارہ تورات و انجیل میں نے ابو بکر و عمر کا نام پڑھا ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشریف فرما ہونا تھا، پیدا ہونا تھا، نبوت کا اظہار کرنا تھا۔ ابو بکر و عمر وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ہزاروں سینکڑوں سال پہلے کی جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان میں ابو بکر و عمر کا میں نے نام پڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وزیر ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر معاملے میں ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ یہ کیا شان اور کیا عظمت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سسر بھی ہے، اور جسے لوگ نہیں مانتے یا جس بات پر کہتے ہیں اشتعال انگیز بات ہے کہ حضرت محمد کریم علیہ السلام کے سسر حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر کے سسر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا گیا۔ عمر تمہیں ضرورت کیا پیش آئی اس عمر میں نکاح کرنے کی؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا سوال تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ مجھ سے بیٹی کا رشتہ کیوں طلب کر رہے؟ اس عمر میں نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی، میرے اہل و عیال کی رشتہ داری قائم رہے گی، میں اللہ کے رسول کی رشتہ داری میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی قیامت کے دن رسول کریم علیہ السلام کی آل میں جب ان کا نام لیا جائے گا تو میرا نام بھی آ جائے کہ عمر بھی ہے ان رشتہ داروں میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام
کی طرف ہمیشہ دیکھتے اور حکم کے انتظار میں رہتے کہ کیا حکم ہے میرے لیے۔ ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن رواح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر الکرشی، یہ تاریخ دمشق میں روایت ہے۔ یہاں سے آگے ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا۔ ایک مقام، ایک عظمت یہ ہے۔ اور فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی عمر 63 برس تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی عمر 63 برس تھی۔ ایسا اعزاز 63 برس کی عمر میں رسول اللہ وفات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 63 برس سے آگے ابو بکر بھی نہیں بڑھے، 63 برس سے آگے عمر بھی نہیں بڑھے۔ اور ایک موقع آیا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ ہے کہ جگہ بھی تجھے روضہ رسول میں ملے گی، عمر میں جانتا ہوں کہ ایک جگہ جو خالی پڑی ہے دل میرا بھی بڑا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، وہ جو خالی جگہ پڑی ہے میرا دل مانتا ہے کہ ابو بکر تو اللہ کے رسول کے ساتھ لیٹ گئے، یہ جگہ عمر کی ہے، اس لیے کہ زندگی بھر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہی سنا تھا، میں اور ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر و عمر ادھر گئے، میں اور ابو بکر و عمر اس کے گھر کھانا کھانے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ تر اپنے نام کے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیا کرتے تھے، اور کعبہ میں اللہ کے ہاتھ پھیلائے اللہ کہ تو ہدایت عطا فرما دے، اسلام کو طاقت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام۔ آپ الفاظ دیکھیے کیا ہے، اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام۔ یا اللہ تو بندے ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ابو جہل ہے، اللہ تو جسے پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ یہ اللہ کی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، آپ کی مراد، آپ کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کی توجہ کا مرکز عمر بن خطاب۔ پھر اللہ کے حوالے جب کیا تو اللہ نے بھی انتخاب عمر کا کیا، یعنی میرے رسول آپ کی دعا قبول ہے، اب اسلام پھیلے گا عمر کے ذریعے پھیلے گا۔ اللہ نے عزت یوں عطا فرمائی کہ قصہ بہت لمبا ہے اور جمعے کا وقت کم ہوتا ہے۔ اسلام قبول کیا تو ساتھ ہی تلوار نکالی اور ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے، ہر وہ چودھری، ہر وہ رئیس، ہر وہ مکے میں رہنے والا سخت دل جو غریب صحابہ کو پیٹتا ہے، کوڑے مارتا ہے، پتھروں پر رگڑتا ہے اور گلے میں رسے ڈال کر کھینچتے ہیں، عمر ہر اس دشمن کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، سردار باہر نکلا، عمر تم؟ ہاں میں یہ بتانے آیا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ ڈر کے اسی وقت دروازہ بند کر لیتا۔ پھر دوسرے سردار کا دروازہ، عمر خیر سے آئے ہو؟ میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی دروازہ بند کر لیتا۔ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تم غریبوں کو مارتے ہو اور مساکین پر ظلم کرتے ہو، کوئی ہے جو میری طرف بڑھے؟ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ کہ بیت اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو اور آپ کو نماز نہ پڑھنے دے؟ چلیے آج عمر آگے آگے
آپ میرے ساتھ آئیں، اعلانیہ نماز پڑھی جائے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ چند صحابہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں، آج روک کے دکھاؤ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن لو ہم کعبہ میں نماز پڑھنے جا رہے۔ کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، آ جائے میرے سامنے، ہمیں روک کر دکھائے۔ اور یہاں اعزاز ملا فاروق کا، آج تو حق و باطل میں وہ فرق کر دیا ہے کہ کائنات ہمیشہ اسے یاد رکھے گی۔ وہ عمر کہ صحابہ کی ہجرت کے بعد کھلم کھلا جا رہے، عمر جا رہا ہے، کوئی روکنا چاہے تو روک سکتا، اور کانپ گئے تھے وہ سرداران کہ دو ہی لوگ تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے پر کفر کا زور ٹوٹ چکا تھا، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اور وہ کہ ایک بار ننگی تلوار لے کر آئے اور علل اعلان جا رہے ہیں، پوچھا گیا کہاں کا ارادہ ہے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا، یہ مسئلہ ہی ختم کر دوں، مسئلہ ہی جڑ سے ختم ہو جائے۔ کہا بہن کی حالت تو دیکھو نا، بہن کے گھر تو پہلے جاؤ، اسلام تو وہ بھی قبول کر چکی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عمر کے آنے پر چھپ جایا کرتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی، رعب اور دبدبہ اتنا تھا۔ آج گھر میں داخل ہوئے تو بہن سامنے کھڑی ہے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہاں اللہ سمجھ دے تو آ سکتا، قرآن پڑھ رہی ہوں۔ بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، اور حیران ہے جو آج تک مجھے دیکھ کر چھپی رہی، وہ کون سی طاقت آ گئی اس کے پاس کہ مار کھاتے لہو بہہ رہا ہے لیکن بہن ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ عمر مار بھی ڈالو، ٹکڑے بھی کر دو، محمد کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اب غداری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں آ کر دل میں آیا میں وہ کلام تو دیکھوں، میں وہ کتاب تو دیکھوں، وہ کیا الفاظ ہے جو یہ طاقت دے دیتے۔ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور یہ 2-3 آیات ہی پڑھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ پر تکالیف آئیں، آپ پر مصائب آئیں، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، لوگ آپ کو گالیاں دیں، لوگ آپ کو پتھر مارے۔ یہ تو وہ نصیحت ہے اس کے لیے جو رب سے ڈر جاتا، اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر مضبوط تھے، مضبوط اعصاب کے مالک، کہ انہیں روتے بہت کم دیکھا گیا اسلام سے پہلے۔ آج رو رہے ہیں اور کہتے ہیں چلو مجھے بھی لے جاؤ نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضور عمر آ رہا، گلے میں تلوار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آ نہیں رہا، لایا جا رہا، لایا جا رہا ہے۔ آج تم وہ دعا کے آثار اور اثرات دیکھو گے جو میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کیا کرتا تھا۔ آئے اور کہا حضور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ سب سے پہلا نعرہ جو صحابہ نے لگایا تھا اللہ اکبر کا، وہ حضرت عمر کے قبول اسلام پر تھا۔ چند صحابہ ہیں تھوڑے سے، اور نعرہ بلند لگاتے ہیں کہ مکہ کی وادیاں ہل جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے، کہا عمر اللہ عزتیں تمہیں دے گا اور بہت بڑے کام کرو گے اسلام کے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عمر سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھتے ہیں۔ اور قبول اسلام پر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کون باتیں کرتا ہے مکہ میں؟
حضرت عمر نے پوچھا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کوئی ایسا شخص بتاؤ جو بات پھیلانے میں ماہر ہو۔ بات سنی اور لمحے کے لمحے پورے علاقے میں پھیل جائے۔ لوگوں نے کہا جمیل بن معمر یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات اس کے ہاتھ لگ جائے پورے مکے کو پتہ چل جاتا۔ اور حضرت عمر اس کے گھر گئے، اس کو کہا تمہیں بتانے آیا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب پورے مکہ کو پتہ چل جائے، مکہ سے باہر پتہ چل جائے، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب میں انہیں سنائی گئی، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، اللہ کے رسول میری خواہش ہے۔ رب نے کہا عمر اگر تیری خواہش ہے تو میں قرآن بنا کے اتار دیتا ہوں، تیری خواہش قرآن کی آیات بنے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ لوگوں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور پھر پردہ، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی بیویاں، اللہ کے رسول علیہ السلام غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی ان کا چہرہ دیکھے۔ اللہ نے کہا عمر تیری خواہش ہے، اس پر بھی میں قرآن کی آیات اتار دیتا ہوں۔ جس کے دل کی خواہشیں قرآن کی آیات بن کر اتر جائیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر اللہ کے ہاں عزت پانے والے، اور اسی عمر رضی اللہ عنہ پر کس قدر نکتے اور جملے کسے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا نا، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص ابو بکر عمر کو گالی دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا ہے قیامت تک ان کا اجر بڑھتا رہے، کوئی انہیں گالی دے گا ابو بکر عمر کا اجر بھی بڑھے گا، اور وہ گالی دینے والا جہنم کی تہہ میں چلا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے ہیں۔ کہ عمر نے کہا اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، ظاہری مسلمان تھا باطنی نہیں تھا، ظاہر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے آپ کا دشمن تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اب لوگوں کو کیا پتا۔ کہا حضور نہ جائیے، یہ منافق ہے، یہ تو آپ کو دھوکہ دیتا رہا، جو اندر کا صاف نہیں ہے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھے۔ حضرت عمر نے روکا، اللہ کے رسول آگے بڑھے، اللہ نے اس پر بھی قرآن اتارا کہ میرے محبوب میرے رسول جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ تو کیا قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، دعا بھی نہیں مانگنی ہے۔ مشرک کا نہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پر جانا ہے، نہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اور فرمایا اگر میرے رسول 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھ لو، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ 70 بار بھی اگر جنازہ پڑھ لو، 70 بار اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ قرآن اترا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کے ساتھ منافقت کرتا تھا، یہ اندر سے مشرک تھا، جو اللہ کا شریک بنائے اللہ نے روک دیا ہے۔ مشرک کے نماز جنازہ نہ پڑھے، قرآن کی آیت ہے، سادہ سا ترجمہ ہے، اس کی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کو تقسیم کر رہا ہے، اس کی قدرتوں کو تقسیم کر رہا ہے، اس کے پاس کیا جانا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، اور لوگوں میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے جسے الہام ہوتا، اللہ جسے کچھ بتا دیتا، اللہ جسے کوئی خبر کر دیتا، اللہ جسے کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتا، اللہ خواب کے اندر کوئی راستہ دکھا دیتا۔ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ لو کان من بعدی نبی، بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم ہے ایک بھی نبی کی گنجائش ہوتی تو عمر صحابی نہ بنتا، عمر نبی بن کے آتا۔ یہ اللہ کو اتنا پیارا، اس کی غیرت اللہ کو اتنی پیاری ہے، اس کا جوش اور غصہ بھی اللہ کو پیارا، اور پھر قبول اسلام، اور یوں وہ سختیاں غائب ہوئیں
کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ نرم پڑ گئے کہ اب پہچانتے ہیں لوگ، کوشش کرتے یار یہ وہی عمر ہے۔ پھر خلیفۃ المسلمین بنے، اب اور زیادہ حیران و ششدر ہے، یار یہ وہی عمر ہے کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز ہی آتی رہتی، عمر روتے ہی رہتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، یار آدھی رات تک مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پیاسا تو نہیں سویا، کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور باقی کی رات مصلی پر کھڑے ہو جاتے، سوتے کب ہیں؟ یار کتنا ٹائم ہوگا آدھی رات تک چکر لگانا، اور یہ معمول ایک دن کا نہیں رکھا ہوا تھا، امیر المومنین بنے شہادت تک یہی معمول تھا۔ اور وہ عدل و انصاف کہ آج وہ یقین آتا ہے آسمانی کتابیں کہ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا پہلی کتابوں میں کہ محمد کریم علیہ السلام آخری نبی آئیں گے اور ساتھ ابو بکر و عمر آئیں۔ انصاف کیا تھا؟ بازار میں کھڑے ہیں اور ایک شخص آیا شکایت کرتا ہے امیر المومنین میرے معاملے کو حل کریں، آپ نے اسے مکہ مارا، یا ایک روایت میں ہے کوڑا مارا اسے، اور کہا یہاں سے چلے جاؤ، اب میں حکومتی معاملات کو دیکھ رہا ہوں، اب میں اور معاملے میں مصروف ہوں، اور جس وقت میں گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس وقت تم کہاں تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں شرمندہ چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر آگے جاتا ہے، حضرت عمر بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے، اور خادم سے کہا جلدی کر اس شخص کو ڈھونڈ کر لے کر آ، جلدی کرو۔ اس کے آنے تک سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ وہ آیا، آپ نے کوڑا اس کے آگے کیا اور فرمایا خذ، اس کو پکڑو اور مجھے مارو، اور اسی طرح مارنا جیسے تمہیں مارا، ہاتھ نرم نہ کرنا، تمہارا ہاتھ کانپنا نہیں چاہیے۔ کوڑا پکڑایا، لوگ دیکھ رہے کہ امیر المومنین ہے، اور ساتھ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نرمی سے مت مارنا۔ وہ ایک بار ٹرائی کرتا ہے، اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا، دوسری بار پھر، تیسری بار پھر کوڑا زمین پہ پھینک لیتا ہے۔ کہتا امیر المومنین اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ کہا پھر راستہ یہ ہے کہ یا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کوڑا مارا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، یا کوڑا پڑا ہے مجھے مارو اور چلے جاؤ، معاملہ ختم۔ کہنے لگا اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ایسا انصاف، ایسا عدل کرنے والا وہ عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آج کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور کتوں کی طرح بھوکا جاتا ہے، کتوں کی طرح لوگ بکواس کرتے، جس عمر کو نعوذ باللہ خائن کہا گیا، اس عمر کو نعوذ باللہ یہ لکھا گیا کہ قبریں پھاڑی جائیں گی اور درختوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی جائے گی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہ لوگ کہتے ہیں دنیا کی طلب کے لیے کلمہ پڑھا تھا، مال کی ہرس میں کلمہ پڑھا تھا، ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ تو جی دنیا کی ہرس میں کلمہ پڑھا تھا، اندر سے مومن نہیں تھے۔ اللہ نے پہلی کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ میرے رسول کے وزیر ہوں گے، انہیں کہا جا رہا ہے جی اندر سے نہیں تھے، دنیا کی طلب میں تھے۔ وہ صدیق کہ جسے پوچھا کچھ ہے گھر میں، تو بیٹی نے کہا ابا جان گھر اس طرح صاف ہے کہ سوئی تک بھی آپ دیوار سے نکال کر لے گئے تھے، گھر میں کچھ نہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین بنے اور فرمایا کہ میری ایک شرط ہے امیر المومنین، آپ بتائیں حکم کریں، مجھے صرف 2 سوٹ چاہیے۔ یہ دنیا کی ہرس تھی، یہ دنیا کا مال لینے کے لیے کلمہ پڑا تھا۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، آگے وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گے۔ امیر المومنین نے کہا صرف 2 سوٹ چاہیے،
ایک سردیوں میں پہننے کے لیے، ایک گرمیوں میں پہننے کے لیے، اس کے علاوہ بیت المال سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کرام سے مسجد نبوی بھری پڑی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، جو رسول اللہ کے نواسے۔ ان کی عظمت، ان کی شان کا ذکر اگلے جمعے میں آئے گا۔ لوگ حیران ہے۔ جمعے کے بعد پوچھا، حسین ابن علی اللہ کے نبی کے نواسے، وہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرنے والے اور سیر کرنے والے، کیا ہوا ہے؟ کہا یار تم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور میں نے گنا ہے 14 پیوند لگے آپ کی قمیص پر، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کپڑا کسی رنگ کا ہے، کوئی کپڑا کسی رنگ کا ہے۔ یار یہ ہمارے امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے مالک ہے۔ پیٹ میں ایک بار درد شروع ہوا تو پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتے، مدینے میں اس وقت قحط تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھ سے گھی اور شکر مانگتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک مدینے کے آخری گھر تک گھی نہیں پہنچے گا عمر بھی گھی نہیں کھائے گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ رب یہ سوال نہ کرے خود کیا کھاتے رہے اور لوگوں کو تم کیا کیا کھلاتے رہے۔ اور وہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ جی دنیا کے لیے کلمہ پڑھا تھا اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب بہت جلد آنے والا، بہت قریب ہے، گناہگاروں پر اللہ کا عذاب آنے والا۔ ما لہ من ضعف، کوئی کائنات کی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یہاں پر آ کر حضرت عمر نے چھوڑ دیا، قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے، آخری صف تک حضرت عمر کی ہچکیوں کی آواز آ رہی، اور پڑھتی یہی روتے 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 اس رکعت میں زمین پہ گر جاتے۔ 1 مہینہ پورا بیمار رہے اس ایک آیت کو پڑھ کر، 1 مہینہ پورا، اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ یا اللہ عمر نے اپنی پوری کوشش کی، اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ صحرا ہے، مدینے سے باہر ہے، صحرا جانے کی ضرورت کیا، پھر بھی جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ایک عورت شکایت کر رہی ہے، اللہ عمر سے پوچھنا میرے متعلق، میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں، اور خلیفہ وقت عمر بن خطاب ہے، اللہ اس سے پوچھنا۔ حضرت عمر کے ساتھ خادم ہے، وہ اسے روکنے لگا، حضرت عمر نے اشارہ کیا مت بتانا۔ کہا اماں عمر کو کیا معلوم، یہ صحرا ہے، مدینے سے دور تم نے خیمہ لگایا ہوا، اب عمر کو کیا معلوم کہ تم یہاں بیٹھی ہو، عمر کو کیا معلوم کہ تم نے کھایا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگی میرے بیٹے اگر اسے معلوم نہیں ہے تو پھر خلیفہ کیوں بنا، اگر معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیوں خلافت کا اس نے نظام لیا ہے۔ حضرت عمر جلدی سے اٹھے، خادم سے کہا آؤ میرے ساتھ، اور یہ رات کا وقت تھا، اناج کی بوری اتنی بھری، خادم کہتا ہے مجھ سے اکیلے سے اٹھائی نہیں گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ساتھ دو اور میری کمر پر رکھو۔ غلام کہتے ہیں جی میں ایسا نہیں کروں گا، فرمایا میں امیر المومنین بھی ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، قیامت کے دن کیا تو میرا وزن اٹھا لے گا، قیامت کے دن کیا کرے گا، میرا بار اٹھائے گا؟ نہیں امیر المومنین، اس وقت تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ فرمایا پھر میرا کام مجھے کرنے دو۔ بوری بھری اور اتنی وزنی بوری اٹھا کر کئی میل تک صحرا میں پہنچے، کھانا بنایا اور اس بڑھیا کے بچوں کو کھلایا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ غلام ساتھ بیٹھا رو رہا، وہ عورت بعد میں کہتی ہے میرے بیٹے خلیفہ تو تجھ جیسے انسان کو ہونا چاہیے تھا،
خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ غلام نے کہا ماں جسے ہونا چاہیے تھا یہ وہی عمر بن خطاب ہے۔ اب یہ ڈر گئی، عمر میں نے بہت کچھ کہا تمہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ یہ تاریخ دمشق میں بھی ہے، بلکہ لکھوایا، مجھے لکھ کر دو ماں، مجھے لکھ کر دو، قیامت کے دن تو اللہ کی عدالت میں سوال نہیں کرے گی، یہاں مجھے لکھ کر دو ایک پرچی پر کہ اللہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اس ماں نے لکھ کر دے دیا کہ اللہ میں نے عمر کو معاف کر دیا، میرا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے اندر اس کو رکھ دینا کہ اللہ یہ گواہی کے طور پر یہ لے کر آیا ہوں کہ وہ جو ایک رات جس نے بھوکے پیٹ گزاری اور اس کے بچوں نے، یا اللہ انہوں نے مجھے معافی دے دی ہے، مجھے معاف کر دیا۔ انصاف اتنا ہے، محبت اللہ کے رسول کے دین سے یوں ہے کہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ایک کام بھی کرے۔ ہم نے تو ہزاروں رسمیں کھولی ہیں، ہم نے تو اب تو فرق محسوس ہوتا ہی نہیں ہے، اتنے درجے بن گئے، اتنے طبقے بن گئے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی میں اہل حدیث ہوں، دوسرا کہتا ہے جی میں اہل سنت ہوں جی، تیسرا میں بریلوی ہوں جی، چوتھا میں دیوبندی ہوں جی۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول کا غلام کون؟ کون یہ کہے میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں یار مسلمان ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح ہو رہا اور یہودیوں نے کہا یہ چابیاں لے لو، لیکن خدا کے لیے ایک بار دکھا تو دو کہ عمر کون ہے، یار اپنے امیر المومنین تک پیغام پہنچا دو۔ ہم یہودی راہب ہیں، ہم یہودی عالم ہیں، ہم تورات کے حافظ ہیں، ہمارا احترام اس لحاظ سے ہی چلو ہو جائے کہ ہم تورات تو آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ ہم نے حفظ کی ہوئی ہے، امیر المومنین سے کہو آ جائے، چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھنا چاہتے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اور مدینے سے چلے، اور باری باری ایک باری غلام بیٹھتا ہے سواری پر، دوسری بار حضرت عمر بیٹھتے، چلتے چلتے راستے میں ایک کیچڑ کی دلدل کی سی جگہ آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اٹھے، اپنا جوتا اتارا، یوں بغل میں لیا اور اس کیچڑ سے گزر گئے۔ اب چادر پہ کیچڑ ہی کیچڑ لگا ہوا۔ ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین یہودی ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، چھتوں پر، اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہیں، اور یوں ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ عمر کہاں سے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین لباس بدل لیجئے۔ آپ نے کہا ابو عبیدہ اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ کی قسم میں اسے کوڑے مارتا، تم کیا لباس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، لباس کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اب بیت المقدس قریب ہے اور باری حضرت عمر کی تھی، غلام کی تھی گھوڑے پر بیٹھنے کی۔ حضرت عمر نے نیچے اترے، غلام سے کہا سوار ہو جاؤ۔ غلام ہاتھ باندھے کھڑا، حضور ایسا نہ کرے، امیر المومنین ایسا نہ کرے، یہودی گھروں کی چھتوں پر چڑھے، ان کے علماء اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، اور اس حال میں آپ جائیں گے؟ چلیں کپڑے نہیں بدلنے نہ بدلیں، امیر المومنین میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے گھوڑے پر بیٹھا ہوں اور یہاں انصاف میں ڈنڈی مار گیا، تمہاری باری ہے تم بیٹھو گے۔ غلام کو بٹھایا، بیت المقدس آ رہے اس شان میں کہ غلام گھوڑے پر سوار ہے اور سواری کی لگام حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، اور یہودی پوچھ رہے ہیں یہ عمر ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، یہ وہ 24 لاکھ مربع میل کا مالک، یہ ہے وہ
کہ روم، کیسر و کسرا یہ شہنشاہوں کے نام تھے، کسرا کیسر شہنشاہ کو کہا جاتا تھا، ایران سپر پاور تھا۔ یہ وہ عمر ہے کہ ایران میں زلزلہ آ جاتا تھا اس کا نام لینے سے؟ کہا نہیں، عمر یہ نہیں ہے، عمر وہ ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی۔ اور یہودیوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی اور دیکھو، اللہ کی قسم ہے ہماری کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا کہ عمر آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ غلام سواری پر بیٹھا ہوگا، خود لگام پکڑے ہوئے ہوگا۔ اور بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی۔ کیا انداز ہے، کیا دنیا کو ترجیح دی ہے۔ بلکہ اکثر اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے دنیا کبھی تو مجھے اپنے فریب میں نہیں لا سکتی، اے دنیا تیرا دھوکہ مجھ پہ نہیں چل سکتا، تیری رنگینیاں یہ مجھ پر نہیں چل سکتی ہے، اے دنیا میں تجھے جان گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر کو آواز دے رہے کہ عمر اب آ جاؤ، عمر اب آ جاؤ۔ تو خواب تو میں نے بیان نہیں کیا، لیکن میں جان گیا کہ امیر المومنین کا وقت قریب آ رہا۔ ایک بار آپ بیمار پڑے، اتنے بیمار کہ طبیب کہتا ہے امیر المومنین آپ شہد استعمال کریں طاقت کے لیے۔ کہا گھر میں شہد ہے؟ امیر المومنین گھر میں تو نہیں ہے، بیت المال میں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو آواز دو، بلاؤ۔ اعلان کیا گیا، آواز دی گئی، مسجد بھر گئی، لوگ بھی ہیں اور پردہ با پردہ ہو کر صحابیات بھی ہیں، بچے بھی ہیں کہ حضرت عمر کے بسنے کی کوئی امید نہیں، پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں۔ کہا لوگو میرا اللہ گواہ ہے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی تمہاری خدمت میں، اور میں نے حق کا ساتھ دیا اور انصاف کیا۔ آج تم سے میں تھوڑی اجازت مانگنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہنے لگے امیر المومنین اللہ کی قسم آپ نے تو لیا ہی کیا، 2 جوڑے بیت المال سے اور صرف اتنا سا کھانا کہ جو پک جائے اور آپ کے لیے آپ کی بیوی کے لیے کافی ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، خدمت ہی خدمت کی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا مجھے شہد چاہیے، کیا اجازت دیتے ہو میں بیت المال سے وہ منگوا لوں؟ اس بات پر صحابہ اتنا روئے، صحابیات اتنا روئی، بچے بھی رو رہے۔ امیر المومنین اتنے سے کام کے لیے آپ نے سارے مدینہ والوں کو جمع کیا، کس کے کیوں اجازت مانگ رہے؟ آپ حق رکھتے ہیں، آپ حاکم ہیں۔ فرمایا نہیں، بیت المال کا مال میرا تو نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے، اور تمہاری اجازت کے بغیر میں بیت المال سے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا؟ یہ حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، اور جسے اللہ کوئی پوسٹ عطا فرمائے سب سے بڑی مثال ہے یہ۔ کہا تم اجازت دو گے تو میں منگواؤں گا، اجازت نہیں دیتے تو میں شہد کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت۔ اور پھر ابو لولو فیروز مجوسی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر میں چھپا ہوا ہے، یہ بات بھی بڑی لمبی اور تفصیل طلب ہے۔ اس نے کہا جی میرا ٹیکس کم کیجئے۔ آپ نے فرمایا جتنا تو کماتا ہے اس لحاظ سے یہ بالکل صحیح ہے۔ پھر ایک بار کہا ایک چکی بنا کر دو، کہنے لگا ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے آپ۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ مجھے قتل کا اشارہ کر رہا، لیکن خاموش رہے۔ اور پھر جب آپ پر فجر کی نماز میں خنجر کے وار کیے جاتے، نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے، صحابی آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، بے انتہا کوشش کی گئی آپ کو بچانے کی۔ آپ پانی پیتے ہیں اور وہ خنجر کے واروں سے جو سوراخ پیٹ میں ہوئے ہیں ان سے پانی باہر نکل جاتا، دودھ پیتے ہیں دودھ باہر نکل جاتا۔ اور جب دیکھا کہ وقت قریب آ چکا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ میرے بیٹے
جلدی کرو، وقت بڑا کم ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ ساری زندگی عمر نے کچھ نہیں مانگا اور اب بھی صرف آپ سے سوال کر رہا، دستے سوال دراز کر رہا، حکم نہیں دے رہا، کیونکہ امیر المومنین تو حکم دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہاں ابھی ایک جگہ اور پڑی ہے، کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آخری آرام گاہ اللہ کے رسول کے ساتھ بن جائے؟ عبداللہ ابن عمر گئے اور کہا ماں جی امیر المومنین نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی کہ امیر المومنین سے کہو کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ مجھ پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور لوگ حیران تھے، مشورے مختلف دے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا حضور نکاح اور کر لیجئے، آپ کو بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ عمر سے کہنا عمر میں پوری زندگی تمہارا وہ احسان نہیں اتار سکی کہ ایک تم تھے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جہاں سائے میں بیٹھے ہیں اب وہاں سایہ ختم ہو چکا، اور آپ فرماتے لوگوں میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ تو اس وقت عمر نے کہا حضور ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ حضور آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنانے والا کون ہے؟ آپ نے خود رشتہ مانگا تھا، آپ کی چاہت تھی، آپ کی اپنی تمنا تھی۔ فرمایا نہیں عمر، جبریل عائشہ کی تصویر لے کر آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ عمر یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا۔ اس بات پر سیدنا عمر نے تلوار کھینچ لی اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام پھر جس رب نے عائشہ کو آپ کے گھر بھیجا ہے اسی رب کو اختیار ہے عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا، آپ کو نہیں۔ پہلے ہم اس رب سے تو پوچھے، پہلے ہم اس اللہ سے پوچھے کہ کس کے لیے کون سی بیوی کا انتخاب کیا۔ وہ رب تو کہتا ہے پاک بندوں کے لیے پاک بیویاں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا جزاک اللہ یا عمر بن الخطاب، عمر اللہ تجھے جزائے خیر دے، آج میرے دل کا بوجھ تم نے ختم کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول منافقوں سے تو میری تلوار نپٹے گی، آپ بس انتظار کیجئے اس رب کا۔ ماں عائشہ روتے ہوئے دوپٹہ بھیگ گیا۔ فرمایا آج مجھے وہ وقت یاد آیا۔ عمر سے کہنا میں کچھ بھی کر لوں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، ہاں یہ طریقہ ہے، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں یہ جگہ تمہیں دیتی، جا عمر اللہ کے رسول کے ساتھ سو جا۔ اور جب بیٹا واپس آیا اب یہ امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہے، کیوں آسمانی کتابوں میں ذکر آیا، کیسے اللہ کے وزیر بنے، کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کا نام لیتے رہے۔ بیٹے سے کہا بیٹے اس وقت زندہ ہوں، امیر المومنین کے عہدے پر ابھی موجود ہوں۔ شاید ماں عائشہ نے امیر المومنین سمجھ کر کہا جس وقت میری جان نکل جائے میری چارپائی کو اٹھا کر پہلے ماں عائشہ کے دروازے پر لے جانا اور کہنا ماں جی امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، اب یہ جو میت پڑی ہے یہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کو اجازت ہے بیٹے دوبارہ پوچھنا، اور اسی طرح ہوا۔ حضرت عمر نزع کی حالت میں ہے اور عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، حضرت عمر جلدی سے کہتے ہیں، گود میں سر رکھا ہوا تھا بیٹے نے، حضرت عمر کہتے ہیں میرے بیٹے اپنی گود سے میرا چہرہ اٹھا لو۔ ابا جان کیا ہوا؟ فرمایا زمین پر میرے رخساروں کو رکھ دو، اس طرح مجھے لٹا دو زمین پر کہ میرا یہ رخسار مٹی پہ لگاؤ، شاید اس حال میں دیکھ کر اللہ کو عمر پر رحم آ جائے کہ اللہ 14 لاکھ مربع میل کا مالک یوں پڑا ہوا ہے، یا اللہ رخسار مٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، گھر خالی ہے، کچھ بھی جمع نہیں کیا۔
اس حالت میں دنیا سے گئے کہ رخسار زمین پہ لگے ہوئے، اور خود فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے عمر اب آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، یہ بہت ایک لمبا چوڑا لیکچر ہے، یہ بہت اختصار کے ساتھ چند ایک ہی بیان ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے آنے والے ماہ میں کوئی کسی جگہ پر کوئی ایسی بحث ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، جیسے اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا ہے نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم بھی فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، کس کو کتنا مقام دیا اللہ جانتا۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں کبھی فیصلہ کرنے مت بیٹھے، کبھی ایسی مجلس میں نہ بیٹھیے گا جہاں صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہو، جہاں نعوذ باللہ صحابہ کرام کو خائن کہا جا رہا ہو، جہاں یہ بحث ہو رہی ہو کہ حضرت علی ان کا مقام زیادہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عثمان کا زیادہ ہے یا حضرت عمر کا۔ نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر صحابی کو مختلف درجہ دیا، اور اللہ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ ہمارے ذمے ہے احترام، ہمارے ذمے ہے عزت، ہمارے ذمے ہے ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ نعوذ باللہ جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے، حدیث میں ہے وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کی عزت و عظمت ہمیشہ تا زندگی ہم وہی بیان کرتے رہیں، سنتے سناتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔